صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ آل-e-imran آیت نمبر 154 سے 157، 154 سے 157. جنگ احد ہی سے مربوط کچھ اور باتیں اس صفحے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے پہلے تو ایک گروہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر خدا نے پرسکون نیند کو نازل کر دیا، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جسے اپنی ہی فکر تھی اور وہ اپنی جانوں کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور اللہ کے بارے میں جاہلیت والا گمان کر رہا تھا، یعنی کفر آمیز ان کی فکر تھی. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو مخلص تھے، یا بہرحال اگر ابتدا میں انہوں نے پسپائی بھی اختیار کی تھی تو اس کے بعد یہ پلٹ آئے تھے جو پروردگار عالم کی اس عنایت کے حقدار قرار پائے. یہ نیند ان پر کہاں نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں پر نیند سے مراد ایک مجازی وہ کیفیت ہے کہ جس میں ایک انسان سکون اور اطمینان کو محسوس کرتا ہے، اور عین میدان جنگ ہی کے اندر ان کے پاس یہ کیفیت تھی، اور جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ پوری طرح سے اطمینان کے ساتھ میدان کے اندر جنگ اور جہاد کر رہے تھے. اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو میدان میں اس چیز سے محروم رہا، یا تو وہ فرار اختیار کر گیا اور یا اس چیز یا اس کیفیت سے محروم رہا. ایک اور بات یہ کہی گئی کہ یہ عین موقع جنگ کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ جنگ ختم ہونے کے بعد جب شہر میں واپس آ گئے تو چونکہ ایک دھڑکا سا یہ لگا ہوا تھا، مشرکین کی طرف سے دھمکی تھی کہ ہم بعد میں حملہ آور ہوں گے، تو مومنین جو تھے ان کے اوپر پروردگار عالم نے ایک نیند نازل کر دی کہ جس کی وجہ سے وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ سو گئے، اور دوسرے افراد جو تھے وہ اپنی جانوں کے فکر میں تھے، اور وہ پھر اسی طرح کی چہمہ گوئیاں کر رہے تھے کہ حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمیں بھی کوئی اختیار مل سکتا ہے؟ تو پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اختیار یا امر سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے. یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ چھپائے ہوئے تھے اور اس کو ظاہر نہیں کر رہے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہ ہمارا بھی اگر کوئی اختیار ہوتا تو ہم اس طرح سے قتل نہ کیے جاتے، یعنی جو ہمارے ساتھی قتل کر دیے گئے وہ ہم اس طرح سے قتل کا سامنا نہ کرتے. اگر آپ ان جملوں پہ غور کریں تو اس سے بہت واضح طور پر پیغمبر اکرم کے احکامات کے اوپر اعتراض نظر آتا ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا، اور ظاہر کہ پیغمبر اکرم کا فیصلہ وہی پروردگار کے ماتحت ہوتا ہے، تو یہ پیغمبر اکرم پر بھی اعتراض تھا اور خود خداوند متعال کے اوپر بھی اعتراض تھا. اور پھر یہاں پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حبیب ان سے کہیے کہ لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کے لیے قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے وہ اپنے مقتل تک ضرور پہنچتے. یعنی اگر ایک چیز پروردگار عالم اگر طے کر لے تو پھر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پر تو ظاہر ہے کہ خود ان کی اپنی غلطیاں بھی تھیں، جس کوتاہی اور بزدلی کی وجہ سے اور میدان سے فرار کی وجہ سے انہیں پروردگار عالم کی عنایت خاص سے محروم ہونا پڑا. پھر پروردگار عالم یہاں پر فرماتا ہے کہ وَلَيَبْتِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آزمائے جو کچھ ان کے سینوں میں ہے اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اسے نکھار کر لائے، یعنی اسے بھی ایکسپوز کرے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ ظاہر ہے کہ سینوں کے اندر موجود خیالات سے بھی خوب واقف ہے، پروردگار سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. آگے پروردگار عالم نے ایک تبصرہ کیا ہے یہ آیت نمبر 155 میں کہ یہ احد کے میدان میں جن افراد نے پسپائی اختیار کی اور جو انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، پیٹ پھرا لی، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین تولوا منکم، کہ تم میں سے وہ جنہوں نے دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ کے دن یعنی یہ احد کے دن پیٹ پھرائی، انہیں غلطی میں مبتلا کیا شیطان نے صرف ان کی کچھ بدعمالیوں کے نتیجے میں. یعنی یہاں پر اس چیز کا خاتمہ کیا ہے پروردگار عالم نے کہ انسان شیطان کے اوپر ڈال کر اپنے آپ کو بری و ذمہ کر دے. تو یہ غلط ہے کہ شیطان کا وار اس وقت کارگر ہوتا ہے کہ جب انسان خود پیچھے کمزور ہو.
اگر ایک انسان اپنے طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر لے تو پھر شیطان کے وار کے کارگر ہونے کی بھی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ تو کیس یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے سے کچھ کمزوری دکھاتا ہے۔ علامہ سید علی نقی صاحب نے اس پر بہت اچھا تبصرہ کیا ہے کہ شیطان انسانوں کو جو بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ در حقیقت خود انسان کی قوت ارادی کی کمی اور فرائض میں اختیاری کوتاہی کے نتیجے میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی جرأت بڑھ جاتی ہے اور وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر گزارتا ہے۔ اگر یہ پہلے ہی دن تحریک گناہ کے جذبے کا مضبوطی سے مقابلہ کر لے تو اس کے نفس کی مقاومت خواہش سے زیادہ طاقت حاصل کر لیتی ہے اور اب وہ قوی محرک سے بھی متاثر نہیں ہوتا۔ یہ ہے شیطان کی شکست۔ بہرحال پھر پروردگار عالم نے معافی کا اعلان کیا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ غفور ہے اور اللہ حلیم ہے۔ اگلی آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ اے صاحبان ایمان یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ۔ کن لوگوں کی طرح سے؟ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ کہا کب؟ جب انہوں نے سفر اختیار کیا یا وہ جنگ پر گئے۔ تو اس کیس میں کیا ہوا کہ وہ وہاں پر ظاہر ہے کہ مارے گئے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ انہیں موت آتی اور نہ ہی یہ لوگ قتل کیے جاتے۔ یہ ایسا کیوں چاہتے ہیں، یہ ایسا کیوں بولتے ہیں؟ تاکہ وہ افراد جو وہاں پر موجود ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ ایک حسرت، ایک غم کی کیفیت پیدا کر دے، یعنی وہ بھی یہی سوچنا شروع کر دیں کہ واقعی ہم کیوں جہاد کو گئے، نہ ہم جہاد پر جاتے نہ وہ مارے جاتے اور ہم بھی اتنے خطرے میں نہ پڑتے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں، یعنی وہ اپنی دانش میں سوچ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ ان کے دلوں میں ایک حسرت کی کیفیت پیدا کر دے گا۔ پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے۔ بہرحال زندگی اور موت دونوں صورتوں میں انسان کے شامل حال ہے۔ وہ زندہ ہے تبھی تو وہ اس دنیا کے اندر ہے اور بالآخر اسے موت آنی ہے۔ تو بہر صورت یہ ان کا خیال غلط ہے، مرنا ہوتا تو وہ گھر پر بیٹھے ہوئے مر جاتے اور بچنا ہے تو سفر میں یا جہاد میں جا کر بھی بچ جائیں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ بصیر ہے، ان کا دیکھنے والا ہے۔ آخری آیت جس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، کہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ، یہ نہیں کہ انسان خامخواہ خود سے اپنے آپ کو خودکشی کے حوالے کر دے، لیکن اگر جہاد کرتے ہوئے قتال کرتے ہوئے نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ انسان اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے یا ایون مر جائے ویسے ہی، او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہی جو کفر کرنے والے ہیں، جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے۔ تو دنیا میں رہ کر انہوں نے کیا کیا؟ مثلا تھوڑا سا مال اور جمع کر لیا، تھوڑی سی آسائشیں اور خرید لیں، مگر کیا یہ اس کے مقابلے پر آ سکتی ہیں کہ جس کو ہم مغفرت پروردگار کہتے ہیں، رحمت پروردگار کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ انکمپیریبل ہیں اور انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بہرحال یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں اگر کسی کو مغفرت پروردگار اور رحمت پروردگار حاصل ہو جائے۔ اگلی آیت اگرچہ اگلے صفحے پر ہے مگر اس کی مناسبت یہی ہے کہ یہیں پر تبصرہ کر دیا جائے کہ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، کہ اگر تمہیں موت آ جائے یا تم قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو بلا شبہ تم اللہ ہی کی طرف محشور ہوں گے، یعنی بالآخر تمہیں اللہ ہی کی بارگاہ میں آنا تھا، تم اپنے مقصد تک پہنچ گئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو ساری چیزیں تمہیں حاصل ہو گئی اور تم محروم نہیں رہے۔ دنیا بہرحال عارضی اور فانی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ